ٹھنڈی ہوائیں، کالی گھٹائیں، موسم خوشگوار۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید مانسون بارشوں کی پیش گوئی۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ جگہ جگہ ناکوں پر گاڑیوں کی لمبی لائنیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وال سٹی کی تمام مارکیٹیں اور بازار بند۔ گلبرگ، ڈیفنس، گارڈن ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن کی مختلف مارکیٹس بھی بند کروا دی گئیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کے احکامات جاری، جبکہ ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والے بازاروں کو مکمل بند کرنے کا فیصلہ۔ چیف سیکرٹری نے لاک ڈاؤن کا دائرہ کار مزید بڑھانے کا عندیہ دے دیا۔ ڈورا اوپر سے ڈینگی بھی اب ڈراؤنے خواب دکھاتا ہے۔ گزشتہ 4 روز میں شہر کے مختلف علاقوں میں ڈینگی لاروا کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ڈینگی ورکرز کی جانب سے UC 33 میں گھروں کی چیکنگ، 4 گھروں سے ڈینگی لاروا کی تصدیق۔ لاروا فوری تلف کر دیا گیا۔ شہریوں سے گھروں میں صفائی کو یقینی بنانے کی اپیل۔ انٹرنیٹ کی خرابی اور سٹاف کی کمی، لاہور سمیت پنجاب بھر کے 20% فرنٹ ڈیسک بند ہو گئے۔ لاہور کے 23 تھانوں کے فرنٹ ڈیسک پر کام بند ہے۔ تھانوں میں مینول درخواستوں کی وصولی اور سلپ کا اجرا کیا جانے لگا۔ IG پنجاب نے 24 گھنٹوں میں فنی خرابیاں دور کر کے فرنٹ ڈیسک فعال کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور میں آلودہ پانی کو صاف کرنے کا منصوبہ، سرخ فیتے کی نظر ہونے کا خدشہ۔ پنجاب حکومت نے وفاق کو منصوبے پر پیش رفت کی درخواست کر دی۔ لاہور میں کٹار بند روڈ پر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ پنجاب کی وفاق سے منصوبے پر معاملات جلد طے کرنے کی درخواست۔ نہ نمبر پلیٹس نہ کارڈ، پیسوں کی وصولی دھڑا دھڑ جاری۔ محکمہ ایکسائز نے فیسوں کی مد میں 2 ارب روپے سے زائد بٹور لیے۔ اسمارٹ کارڈز اور نمبر پلیٹس فیسیں دینے کے باوجود شہری خوار ہو گئے۔ 1.5 سال سے نمبر پلیٹس اور 6 ماہ سے اسمارٹ کارڈ کی ترسیل التوا کا شکار۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز، ایمریٹس کے بعد فلائی دبئی اور اتحاد ایئر ویز کا فضائی آپریشن بند کرنے کا اعلان۔ اتحاد ایئر کی لاہور سمیت پاکستان بھر سے ابوظہبی جانے والی پروازیں معطل۔ پائلٹس کے جعلی لائسنس کا معاملہ، مبینہ جعلی لائسنس کے حامل پائلٹس کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار وسیع۔ CEO PIA ایئر مارشل ارشد ملک کا DG CAA کو خط۔ جعلی لائسنس کے حامل 150 کپتانوں کی فہرست مانگ لی گئی۔ جعلی لائسنس والے پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیا جائے گا۔ مالی سال 2020-21 میں 6 بین الاقوامی مالیاتی ادارے پنجاب میں 19 منصوبوں پر فنڈنگ کریں گے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے فارن فنڈنگ کا تخمینہ 132 ارب روپے لگایا گیا۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق ورلڈ بینک نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام، پنجاب اربن لینڈ سسٹم اور دیہاتوں میں پانی صفائی کے منصوبوں پر فنڈنگ کرے گا۔ شہر میں چینی کی قلت اور قیمت کے تعین کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ مختلف علاقوں میں چینی غائب۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی اور آٹے کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی۔ چینی کی قیمت 70 روپے کلو مقرر کرنے سے شہر میں بحران پیدا ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں چینی 80 سے 85 روپے فی کلو پر فروخت ہوتی رہی۔ شہریوں کا حکومت سے سستی چینی فراہم کر کے ریلیف دینے کا مطالبہ۔ IG پنجاب نے 21 افسران کے تبادلے کر دیے۔ عثمان اعجاز باجوہ AIG مانیٹرنگ اینڈ کرائم انالیسس انویسٹیگیشن تعینات کر دیے گئے۔ SP اینٹی رائڈ عائشہ بٹ، SP پولیس ٹریننگ کالج لاہور محمد راشد ہدایت، SP ڈولفن سید سہیل کاظمی، DSP سیکیورٹی ٹیررزم پریونشن محمد ممتاز حیات، SP انویسٹیگیشن برانچ پنجاب تعینات۔ AIG مانیٹرنگ امارہ اطہر کو CPO رپورٹ کرنے کا حکم، جبکہ SP ہیڈ کوارٹر ملک جمیل ظفر کو اینٹی رائڈ فورس کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ کورونا کے جان لیوا حملے جاری، 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں کورونا سے مزید 55 اموات، 1107 نئے کیسز رپورٹ، تعداد 36,689 ہو گئی۔ پنجاب میں کورونا کے 1,655 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، تعداد 71,191 ہو گئی۔ اب تک 4,53,070 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ لیسکو اور واپڈا کے 251 افسران اور ملازمین بھی کورونا وائرس کا شکار۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی عطائیوں کے خلاف کارروائی،
19 عطائیوں کے اڈے سر بمہر کر دیے۔ لاہور میں 8، شیخوپورہ میں 6، قصور میں 5 عطائیوں کے کاروبار بند کیے گئے۔ ترجمان پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے مطابق ٹوٹل 149 مراکز پر چھاپے مارے گئے۔ پیٹرول بحران متعلقہ اداروں کی مجرمانہ غفلت قرار۔ لاہور ہائی کورٹ کا پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے خلاف عبوری تحریری حکم جاری۔ چیئرپرسن اوگرا طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئیں۔ عدالت نے چیئرپرسن اوگرا عظمی عادل کی حاضری معافی کی درخواست 1 لاکھ جرمانے کے ساتھ مسترد کر دی۔ وزیر اعظم کے سیکریٹری کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ بھی غیر تسلی بخش قرار۔ عدالت نے وزیر اعظم کے سیکریٹری پیٹرولیم اور ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم کو 30 جون کو طلب کر لیا۔ اختیارات سے تجاوز اور فراڈ کیس لیگی رہنما خواجہ آصف کی آج نیب لاہور میں طلبی، دستاویزات سمیت صبح 11 بجے پیش ہونے کی ہدایت۔ خواجہ آصف کی اہلیہ، بیٹے اور سابق میئر سیالکوٹ توحید اختر چودھری سے بھی انکوائری کی جا رہی ہے۔ لیگی ایم این اے محسن شاہ نواز کی آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری کا معاملہ۔ محسن شاہ نواز کی نیب طلبی کے خلاف درخواست پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے چیئرمین نیب سمیت دیگر فریقین سے 13 جولائی کو جواب طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کا اسکیڈول جاری۔ حلقہ بندیوں کے لیے کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی گئیں۔ پنجاب کے 36 اضلاع میں حلقہ بندیاں 4 ماہ میں مکمل کی جائیں گی۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں آئندہ مالی سال کے جاری اخراجات کے لیے 41 مطالبات زیر منظور۔ اپوزیشن اور حکومتی اراکین کی ایک دوسرے پر الزام تراشی کی بوچھار۔ پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ بولے، سانحہ صاحبہ کے خون کا حساب کس کے ہاتھ تلاش کروں؟ ماورائے عدالت قتل ہوئے آج تک کتنے پولیس والوں کو سزا ہوئی؟ راجہ بشارت نے کہا، سابق حکومت نے پولیس کو عوام کے تحفظ کے لیے کم، ذاتی چوکیداریوں کے لیے زیادہ استعمال کیا۔ بدترین معاشی بحران، کورونا سے درپیش مسائل نے سرکاری ملازمین کی زندگی اجیرن بنا دی۔ حکومت سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا مطالبہ، کہتے ہیں 15 سے 20% تنخواہوں میں اضافے سے 30 ارب کے لگ بھگ رقم خرچ ہوگی، جو اتنا بڑا بوجھ نہیں ہے۔ مزید کہا، سرکاری ملازمین اور مزدوروں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا تو مزید نقصان ہوگا۔ سابق چیف سیکریٹری پنجاب اعظم سلیمان خان کو صوبائی محتسب لگا دیا گیا۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں صوبائی محتسب کی منظوری دے دی گئی۔ صوبائی کابینہ کا اجلاس ہنگامی بنیادوں پر بلا کر تعیناتی کی گئی۔ اجلاس کا مرکزی ایجنڈا صوبائی محتسب کی تعیناتی کا فیصلہ ہی تھا۔ میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان خان کو 4 سال کے لیے صوبائی محتسب مقرر کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ، حکومت اور وزیر اعظم اپنی آئینی مدت پوری کریں گے۔ چودھری محمد سرور کی علیم خان اور میاں محمود الرشید سے گفتگو، بولے اپوزیشن آئے روز آس لگانا چھوڑ دے، حکومت کہیں جانے والی نہیں ہے۔ میاں محمود الرشید بولے، عمران خان اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد۔ عوامی شکایات کے ازالے کے حوالے سے اقدامات بارے بات چیت۔ اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ اظہر حمید کھوکھر، ڈی آئی جی آئی اے بی عمران محمود، آئی اے جی انکوائریز عمر سلامت اور دیگر کی شرکت۔ کاروباری برادری کے مطالبے پر اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% کمی کر دی۔ کمی کے بعد شرح سود 7% کر دی گئی ہے۔ لاہور چیمبر کے عہدیداران اور صنعتکاروں نے شرح سود میں 1% کمی کو ناکافی قرار دے دیا۔ صنعت کار کہتے ہیں، خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں شرح سود اب بھی زیادہ ہے۔ حکومت سے شرح سود 4% کرنے کا مطالبہ۔ حکومت یونیورسٹیز کی مجوزہ ترمیمی ایکٹ سے غریب طلبہ کے لیے ہائر ایجوکیشن بند کرنا چاہتی ہے۔ فیڈریشن آف آل پاکستان اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کا 30 جون کو احتجاج کا اعلان۔ صدر فیوپاسا پنجاب ڈاکٹر ممتاز انور نے کہا، مجوزہ ترمیمی ایکٹ سے جہاں اختیارات کم ہوں گے وہیں تعلیم بھی مہنگی ہوگی۔ اساتذہ اس ایکٹ کے خلاف سڑکوں پر نکلیں گے۔ کورونا وائرس پر سائنسی جریدے بائیو میڈیکل کے خصوصی شمارے کا اجرا۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں تقریب کا انعقاد۔
چیئرمین بورڈ آف گورنر UHS جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کی شرکت۔ خصوصی شمارے میں کووڈ-19 کے حوالے سے 73 آرٹیکل شامل ہیں۔ اور وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد۔ آن لائن کاروبار کو محفوظ بنانے کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ سیمینار میں صدر وومن چیمبر لبنان صوبائی محتسب رخسانہ گیلانی اور دیگر کی شرکت۔